آپ کے دل کے اندر اگر محبت ہے اللہ تعالیٰ کی تو یہ سمجھو کہ وہ وہی ہے. کسی نے کہا کہ میں شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. اتنا قریب ہے کہ ملتا نہیں زندگی ساری. بس یہ ہے کہ شاہ رگ سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے شاہ رگ میں دنیاوی خواہشات کو آہستہ آہستہ نکال دو. خود بخود اس کا ڈیرا نظر آ جائے گا, پہچان ہو جائے گی. سکون کی بات, دراصل سکون کی تلاش, سوال یہ ہے کہ سکون کیا ہے. دراصل سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے اور اللہ ہی کی تلاش ہے. اس لیے اس کا فارمولہ کوئی نہیں ملتا. بات سمجھیں کہ اگر آپ کو خرچ کر کے اس کی راہ میں موقع ملتا ہے, پیسے ہیں تو خرچ کرو اس کی راہ میں, سکون مل جائے گا. پیسے نہیں ہیں تو پیسے والوں کو معاف کر دو, انہیں برا نہ کہو. اگر آپ کے پاس نہیں ہے, غریبی ہے, تو پھر ان کو برا کیوں کہتے چلو اس کے پاس وہ پیسہ ہے تو اس کی آزمائش پیسے میں ہو رہی ہے, تمہاری آزمائش غریبی میں ہو رہی ہے. اس لیے یہ بات اگر آپ کے جو بس میں نہیں ہے اس میں دخل نہ دو. جو بس میں ہے وہاں جواب نہیں پوری کرو, سکون مل جائے گا. سکون کے یہ فارمولے ہیں. اگر دل اس کی یاد سے آباد ہو جائے تو وہ دل ہی سکون والا ہے. اگر انسان کی نیت درست ہو جائے سکون مل جاتا ہے. اگر یہاں ٹھہرنے کے بجائے نکلنے کی خواہش ہو جائے تو سکون مل جاتا ہے. ٹھہرنے کی بجائے اگر آپ کو آپشن دیا جائے نمبر 1 جلدی جلدی کرو, ٹھہرنا کہ جانا ہے, وہ کہتے ہیں جانا ہے, سکون مل گیا اس کو ٹھہرنے کے لیے. کیا میں کیا اگر وہ کہہ کہ چلو ادھر واپس جانے کا وقت آ گیا, کہتے نہیں ذرا ایکسٹینشن دے دو, ہم یہیں ٹھہریں گے, سکون نہیں ملے گا. مطلب یہ ہے کہ اس سے ملنے کی تمنا کی بجائے یہاں ٹھہرنے کی تمنا آپ کو ہوگی. مثال کے بغیر یہ دوری ہے تو دور رہنے کی خواہش کا یا اللہ مطلب کیا تمنا ہے, کہتا یہ ہے کہ ابھی آپ اپنے پاس نہ بلانا, ہاں ذرا دور ہی رہنے دو. تو سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون اس کے قرب میں ملے گا, اس کی یاد میں ملے گا, اس کے فضل سے ملے گا, اس کے بندوں پر رحم کرنے سے ملے گا. سکون اس کے قرب میں ملے گا, اس کی یاد میں ملے گا, اس کے فضل سے ملے گا, اس کے بندوں پر رحم کرنے سے ملے گا, بندوں کی خدمت کرنے سے ملے گا, خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا. آپ کو بات نہیں, جس کو آپ نے اللہ مانا ہے اس کا یاد کرو, دل سے یاد کرو, اس کا ذکر کرو, جیسے بھی ذکر کرو, ذکر کے بے شمار طریقے, تو آپ کو سکون مل جائے گا. سکون کے بڑے ہی مطلب فارمولے ہیں. اصل فارمولہ یہ ہے کہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے سکون دے, اور خواہش نہ پوری کرانا. میں یہ نہیں کہتا خواہش ترک کر دو. سوال یہ ہے کہ خواہش پوری کرانے والا اور انسان ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں خواہشات, خواہش ایک ایسی چیز ہے جیسے ایک پہاڑی پر ایک اور پہاڑی رکھ دی, اس کے اوپر ایک اور پہاڑی رکھ دی, چڑھام سے ساری گر جائیں گی. کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے خواہش کا سفر رکا ہو. پہلے یہ خواہش پوری ہو, پھر وہ خواہش پوری ہو, پھر وہ خواہش پوری, پھر وہ خواہش پوری ہو. بس اللہ تعالیٰ کو خواہش پوری کرنے میں اسے لگایا ہوا ہے, محبت کے لیے نہیں. چلو بہتر ہے, دعا کرو, خیر کرو, آواز اب دعا کرو. چلو پڑھو, کراچی پڑھو, دروچی پڑھو, کچھ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم, دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم, سید العرب والعجم. جسمه مقدس محبر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى, كهف الورى مصباح الظلم. جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ. وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ.
سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين أغثنا 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 يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم أغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.